ناظرین کرام السلام علیکم۔ اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلتا۔ بڑے بڑے آسمان سو جاتے ہیں، رواں دواں دریا خشک پڑ جاتے ہیں، ہرے بھرے نخلستان ویران و بیاباں ہو جاتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بینائی، سماعت، سمجھ اور احساس سبھی کچھ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اندھیری راتوں کے مسافر تو کبھی نہ کبھی کسی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اندھیری بستیوں کے باسیوں کو راستہ دکھانے والوں، آئینہ بنانے والوں کے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی راستہ سجائی نہیں دیتے۔ کوئی آسمان، کوئی ستارہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی استعارہ، کوئی اشارہ پکڑائی نہیں دیتا اور سب کے سب ایک دوسرے سے لڑ کر، مر کر، ایک دوسرے کو مار کر، چیر پھاڑ کر یکے بعد دیگرے پاتال کے ابدی اندھیروں میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خوابوں کی قدر نہ کرنے والے، خیالوں کا خیال نہ رکھنے والے، دل والوں کے دلوں کا حال نہ جاننے والے، سب کے سب اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے قبیلے میں کاتھر رجال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ اپنی باتوں کے شور اور اپنی لاٹھیوں کے زور سے اپنا ہی گھر، اپنی بستی، اپنی قبیلہ نیست و نابود کر ڈالتے ہیں اور پھر شکوے کر ڈالتے ہیں کہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں روشنی دکھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ روشن راستوں کے رہنما تو خاموشی چاہتے ہیں، خاموشی سے سر جھکا کر سوال اٹھائے بنا ماننے والوں کو اپناتے ہیں، خواب دیکھنے والوں کو خواب دکھاتے ہیں، ان کے خوابوں میں رنگ بھرتے ہیں، خیال رکھنے والوں کے احساس کو زندہ و توانا رکھتے ہیں۔ آئینے جیسے لوگوں کے لیے آئینے تراشتے اور نکھارتے رہتے ہیں، روح کے اندھیرے مٹھانے کے لیے سوچ کے چراغ جلاتے رہتے ہیں۔ روشن راستوں کے راہ بر سب کے لیے سب کچھ کرنے کی صحیح میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن ان کی دانش انہیں بنجر زمین میں بیج بونے سے روکتی ہے اور ان کا فہم انہیں اندھوں کی بستی اور اندھیروں کے شہرت سے ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ کچھ پانے، کچھ حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کا اہل ثابت کرنا ہوتا ہے اور جو اہل نہیں ہوتے، جو صاحب دل نہیں ہوتے، ان سے بینائی چھین لی جاتی ہے، ان کی سماحت پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے دل سے احساس اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو اپنے اپنے کبر و غرور کی بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوں گے جو پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے ہوں اور پریشانیاں ہر نفس کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، عورت مرد سب پریشان نظر آتے ہیں اور کیوں نہ ہو، ماحول ہی ایسا بن چکا ہے۔ نوجوان اچھے مستقبل تو کانٹریکٹ ملازمین مستقل ہونے کے لیے پریشان، برسر اقتدار کرپشن کے الزامات میں پھنسنے تو بے روزگار فرسٹریشن کے عذاب سے بچنے کی فکر میں پریشان ہے۔ غریب چینی کے لیے تو امیر چینی کی فیکٹریاں لگانے کے تفکر میں مبتلا ہے۔ کوئی نیند نہ آنے تو کوئی دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے پریشان ہے، غرض یہ کہ جس نوعیت کی شخصیت اس طرز کی پریشان۔ ہر ملک اپنی عوام کو سہولتیں پہنچانے کے لیے شہریوں کو سہولتیں اور ریلیف پیکیجز مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے۔ آئے روز کی مہنگائی نے غریب عوام الناس کی کمر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے نے تو جینا مشکل کر دیا۔ پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہر طرف مہنگائی کا بازار گرم ہے۔ عام آدمی روٹی اور بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت کو کرپشن اور منی لانڈرنگ کی بجائے عوام کے ان مسائل پر غور کرنا چاہیے۔ ٹیکسز کا تمام پیسہ ان مسائل کو حل کرنے پر لگانا چاہیے۔ بنیادی سہولتوں کو پورا کرنا اور اس کی فراہمی کو پورا کرنا ملک میں غربت کی شرح کو جڑ سے مٹانے کا واحد ذریعہ۔ علاوہ ازیں 20 نومبر کو منایا جانے والا چلڈرن ڈے اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن دنیا کے بیشتر ممالک میں بچوں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، ان کے مسائل، تکلیفات اور زندگی سے جڑی پریشانیوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک بچوں کی ترقی اور کامیابیاں سیلیبریٹ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ پسماندہ ممالک بچوں کی پسماندگی، وجوہات اور خاتمے کی تدابیر پر بات کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ بچے جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، رہتے چاہے شہر میں ہوں یا پھر دور دراز کے کسی گاؤں دیہات میں، تکلیف میں ہوں تو ہر حساس دل بھر آتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں اور ان کا جینا مرنا صرف اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ خوشیاں اور کامیابیاں جو وہ خود حاصل نہ کر سکے، اپنے بچوں کو دلوانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور پھر جب وہی بچے ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائیں تو دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہر درد مند دل رکھنے والا باپ اس دکھ کو سمجھ سکتا ہے۔ پاکستان میں بچوں کی اموات کی نمایاں وجوہات میں غربت، پسماندگی اور بیماریاں سر فہرست ہیں۔ بیماریاں جو نہ صرف غربت زدہ علاقوں بلکہ ملک کے ترقی یافتہ شہروں میں بھی پنجے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیماریوں کے تحت ہونے والی اموات کی ایک اہم وجہ والدین میں اس شعور کی بھی کمی ہے کہ بیمار بچوں کو ہسپتال لے جا کر صحیح طور پر علاج کروایا جائے۔ بالخصوص دیہاتی زندگی میں مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، لوگ وہاں گھر کو اسپتال کا درجہ دے دیتے ہیں۔ پسماندگی کے شکار یہ عوام صحت مندانہ زندگی کے طور طریقوں سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کی صبح و شام بنیادی ضروریات زندگی کے اصول میں ہی تمام ہو جاتے ہیں۔ سماجی اور معاشرتی ناانصافیوں کا شکار یہ لوگ زندگی کی خوبصورتی کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ وما علینا الا البلاغ۔